اخلاص کی فضیلت، صورت اخلاص کے معجزات، کمالات، وہ کرشمات کو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب آج جس موضوع پہ کلام کرنا ہے وہ یہ کہ جب یہ تمام بیانات سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو لوگوں کے اندر ذوق پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہم اس کے عامل بنیں، تاکہ ہم صورت اخلاص سے روحانیت کو حاصل کریں، یا وہ تمام حضرات جو صورت اخلاص سے راہ سلوک جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، یا ولایت کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، یا صورت اخلاص کی ولایت پانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک مخصوص رستہ ہوتا ہے اور ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے تو نفع ہوگا، وگرنہ یہ ہے کہ محض ثواب تو ہوگا لیکن منزل نہیں ملے گی۔ تو جب کسی بھی عمل سے روحانیت پانی ہو، مکمل نفع اٹھانا ہو، تو پھر اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ عملیات کی دنیا میں اگر تو آپ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر وہ اور بات ہے، وہ تو آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، پھر درمیان میں کسی استاد کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ لیکن جب آپ نے سورہ اخلاص کے فیض و برکات سے فیض یاب ہونا ہے، روحانی طاقت حاصل کرنی ہے تاکہ مجھے بھی نفع ہو اور مخلوق خدا کو بھی نفع ہو، تو پھر وہ مخصوص طریقے جن طریقوں سے بزرگان نے نفع اٹھایا، پھر ان طریقوں پہ ہمیں آنا پڑے گا، یعنی ان طریقوں سے سورۃ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو ہمیں پڑھنا ہوگا، تو تب ہمیں وہ منزل جو ہے وہ ملے گی۔ وگرنہ اگر ہم کھلا پڑھتے رہیں گے یا سورۃ اخلاص کا ورد کرتے رہیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پہ جا کے سورۃ اخلاص سے ہمیں نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو عملیات کی دنیا میں جب کسی بھی عمل سے ہم نے روحانیت حاصل کرنی ہوتی ہے یا اس عمل کو ہم نے راہ سلوک طے کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کی تاثیر ہو۔ اس عمل کی کیا ہو؟ تاثیر ہو، یعنی آپ دوائی کھا رہے ہیں تو اس دوائی کا آپ کے جسم کے اوپر اثر آئے، بے نہیں آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی صورت ہے، کوئی اسم ہے، کوئی آیت ہے، تو اس کی آپ کی روح کے اندر تاثیر ہو۔ تو جب تاثیر ہوگی تو تبھی آپ کی روح کے معاملات جو ہے وہ بدلنا شروع ہوں گے، روح کی پرواز شروع ہوگی، اور روح کی جو آلودگی ہے اس سے روح پاک ہوگی۔ روح جب لطیف ہوگی تو پھر لطیف معاملات یا وہ معاملات جو پس پردہ ہیں، جن کو اسرار کہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کھلنا شروع ہوں گے۔ اب راہ سلوک جب میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کے جو اسرار ہیں، جو کمالات ہیں، جو معجزات ہیں، جو اس کی روحانی طاقت ہے، وہ ہمیں ملے گی اسی وقت جب ہم سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پہلے میں کیا بولا ہے؟ اگر تو پڑھنی ہے محض ثواب کے لیے تو وہ میں پہلے بیانات میں اس کی تعداد بھی بتا چکا ہوں، ایک بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، 2 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، 3 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر آپ 10 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ عوام الناس کے لیے یا اجر و ثواب کے لیے وہ اتنا ہی کافی ہے جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ عاملین کے لیے ہے، یہ روحانیت کے مسافروں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ کے در کی فقیری پانا چاہتے ہیں، سورۃ اخلاص کی روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سورۃ اخلاص کے جو موکلات ہیں ان سے رابطہ چاہتے ہیں۔ تو یہ آج کا مضمون یا آج کا بیان ان حضرات کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ لیکن عوام میں جو یہ شوق رکھتا ہو کہ میں نے ادھر آنا ہے تو بسم اللہ وہ بھی آئے۔ پھر جو شرائط بتا رہا ہوں ان شرائط کے مطابق چلنا ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا کہی کہ روحانیت کی یا عملیات کی دنیا میں کسی بھی عمل سے جب نفع اٹھانا ہوگا تو پہلی شرط کیا ہوگی کہ ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی۔ اب سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو میں طریقے بتاؤں وہ آپ نے کہیں نہ پڑھے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ جو طریقے میں بتاؤں بے سننے والوں میں سے کسی نے سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ پہلے ادا کی ہو، اس کا اور میرا طریقہ مختلف ہو۔
तो इससे परेशान नहीं होना। ज़कात अदा करने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। देखिए, जब हम माल की ज़कात देते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हम 2.5% देते हैं, लेकिन अगर हम 3% दे दें तो क्या ये ममनू होती है? 4% दे दें तो ये ममनू होती है। लेकिन कोई सुनने वाला कहेगा, भाई मैंने तो, मेरे बुजुर्गों ने तो 2.5 कही थी, या मुझे तो आलिम ने 2.5 की थी, ये 4 हो गई, तो उससे मेरी ज़कात ही ना कबूल हुई हो। भाई हुक्म कितने का है? 2.5 का। ऊपर दे दी वो अलग है, बे नहीं। ज़कात के अंदर क्या होते हैं कि आपने माल साल जो अपने पास रखा या आपके पास रहा, साल के बाद आपने उसका 2.5% दे दिया। अब एक ये तरीका है। एक तरीका ज़कात का ये है कि रोज का रोज कमा रहे हैं, रोज की रोज ज़कात निकालते जाओ। अब एक तरीका ये है कि ज़कात देने का जब वक्त आया, यानी 1 साल गुजर गया, 2023 मुकम्मल हो गया, अब आप ज़कात निकालने लगे हैं, उस वक्त हालात ऐसे आ गए कि देने को कुछ था नहीं। पहले 8-10 महीने कारोबार अच्छा रहा, जब ज़कात देने का वक्त आया तो कारोबार नीचे चला गया, अब देने को कुछ नहीं है। अगले 2-3 महीने के बाद 2024 मार्च में जाके हालात फिर बेहतर हो गए, तो शरीयत क्या राय देती है? जो पिछली ज़कात मुअल्लक है वो अदा कर दो, वो अदा कर दो। तो देखें, ये ज़कात अदा करने के, माल की ज़कात अदा करने की कई सूरतें हैं जो मैंने आपका हजरात के सामने रख दी। बेन ही रूहानियत में अमाल की ज़कात अदा करने के कई तरीके हैं। तो अब तो परेशानी नहीं होगी। ये मैंने बातें इसलिए खोल दी हैं कि कोई भी सूरत इखलास का आमिल हो तो वो सुने तो वो परेशान ना हो, या उसके ज़हन में ये इश्काल ना हो कि मैं गलत बता रहा हूं, या सुनने वाला कहे कि मैं गलती कर बैठा हूं। भाई जैसे तुम्हें किसी ने बताई होगी, अगर तो मुस्नद वो शख्स था, आमिल था, उसका सूरत इखलास था, साहब अमल था, तो फिर भरोसा रखो तुम्हारी ज़कात अदा हो गई हुई है। तो जैसे मैं बताऊंगा, अगर ऐसे अदा करना चाहते हैं तो ऐसे करें, क्योंकि मैं वो बताऊंगा जो मैंने किया हुआ है। मुझे किसी से गर्ज नहीं है कि किसने कैसे अदा करवाई, क्योंकि जो मैं बताऊंगा उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो जो सूरत इखलास की ज़कात है, अल्लाह बोले वो 2 तरह से होती है। एक होती है ज़कात सगीर। क्या होती है? ज़कात सगीर। सगीर का मतलब होता है छोटे। एक है ज़कात कबीर, यानी बड़ी ज़कात। तो पहले हम बात करेंगे ज़कात सगीर की। अब ये जो ज़कात सगीर है, ये आगे फिर 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, यानी 3 तरह की हो जाती है। पहले जो लफ्ज़ ज़कात है वो 2 हिस्सों में तकसीम होगा, ज़कात सगीर और ज़कात कबीर। अब ये जो ज़कात सगीर है, ये फिर आगे फिर 3 तरह की हो जाएगी। एक होगी मुकम्मल सूरत की ज़कात, जैसे हम आज बात कर रहे हैं सूरत इखलास की, तो इसकी 4 आयात मुबारका हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब पहली ज़कात होगी मुकम्मल सूरत की, यानी हर आयत की ज़कात अदा कर रही है, हर आयत की ज़कात अदा करनी है। दूसरी किस्म हो जाएगी कि हर कलमे की, यानी हर लफ्ज़ की ज़कात अदा करनी है। फिर तीसरी ज़कात हो जाएगी कि हर हरफ की ज़कात अदा करनी है। जब पहली हम ज़कात देंगे तो हम हर आयत की ज़कात देंगे। अब हर आयत की ज़कात देने का क्या है कि आप जब ज़कात सगीर अदा करेंगे तो वो होगी 313 बार। 313 बार आप हर आयत पढ़ेंगे, हर आयत पढ़ेंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद की, यानी सूरत इखलास की, तो हम कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, इसको 313 बार पढ़ेंगे। तो जो मैं मुद्दत बताऊंगा उस मुद्दत के लिए पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। तो अब क्योंकि ये आयात जो हैं वो हमने चुनी नहीं है, यानी अमलियात के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमने पूरी सूरत को ले लिया है। छोटी सूरत है तो हमने छोटी सूरत पूरी को ले लिया है कि 4 आयात की हम ज़कात अदा कर देंगे। अब हम जब ज़कात अदा करेंगे तो एक आयत की अलग-अलग नहीं करेंगे, मुकम्मल सूरत की हम अदा करेंगे, इकट्ठी पढ़ेंगे। पढ़नी भी आसान होगी और समझना भी आसान होगा। अब क्या होगा कि जब हम
एक बार पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अब ये सारी आयतें एक एक बार पढ़ी गई। जब हम यही सूरत इखलास 313 बार पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब है, हर आयत 313 बार पढ़ी जाएगी। तो तोड़ के नहीं पढ़नी कि पहले कुल हुवल्लाहु अहद, फिर अल्लाहु समद, फिर लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐसे इकट्ठी सूरत पढ़ेंगे 313 बार हम रोजाना पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे और हम इसको 40 दिन के अंदर ज़कात को अदा करेंगे। अब तो सुन लीजिएगा, ज़कात अल्लाह वालों जब भी अदा करें, चाहे वो जमाली अमल हो चाहे वो जलाली अमल हो, लिख के रख लें ये जो दौर जिसमें हम पैदा हुए हैं, इससे भी 300-350 साल पहले का दौर शैतानियत का शुरू हो चुका है। पहला दौर क्या था, तकवे का। फिर दौर कौन सा आया, शरीयत का। ये दौर अल्लाह वालों शैतानियत का है, अल्लाह की नाफरमानी का है, फिस्को फजूर का है, दजाली निजाम की मजबूती और ताकत का दौर है, गलबे का दौर है। पहले मुसलमानों के गलबे का दौर था, तकवे का दौर था। फिर शरीयत का दौर आया कि लोगों में तकवा नहीं था, चलो शरीयत के अंदर रहते थे। तो अब तो अल्लाह वालों शरीयत की बात ही नहीं है। सूद खाए भी जा रहे हैं और आगे नमाजें भी पढ़े जा रहे हैं, हराम खाए भी जा रहे हैं, नमाजें भी पढ़े, यानी हालते गुनाह के अंदर इबादत हो रही है। तो इस दौर में अल्लाह वालों आप वज़ाइफ करोगे, अमलियात की दुनिया में आओगे, एहतियात नहीं करोगे तो ये तुम्हें उजाड़ के रख देगी। यही तो मजमून अल्लाह वालों लोगों को समझ नहीं आया। आज भी यहां आखिर में जाके थोड़ी सी बात आएगी, फिर मैं वहां वजाहत कर दूं बजाय कि यहां हम टाइम लगाएं, कि लोगों को यही बात तो समझ नहीं आई कि हजरत साहब फलां सहाबी रसूल ने ये आयत पढ़ी, फलां सहाबी रसूल ने ये इस्म पढ़ा, हदीस पाक में ये आया, हम पढ़ते हैं तो हमें नुकसान हो रहा है। उनको ठोकर कहां से लगी है, बड़ों को, पढ़े लिखों को, कि हम पढ़ किस दौर में रहे हैं और पढ़ किस हालत में रहे हैं। सहाबा ने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। सहाबा ने पहले ईमान सीखा 13 साल कमोबेश, फिर कुरान सीखा। और हम क्या कर रहे हैं कि पहले कुरान सीख रहे हैं और ईमान की तरफ ध्यान ही कोई नहीं। तो ये कुरान हमें क्या नफा देगा। इसी तरह वज़ाइफ की दुनिया के लोग क्या हैं, वज़ाइफ के लिए, सलूक के लिए, रूहानियत के लिए, अमलियात के लिए पहली शर्त क्या है, गुनाहों से तौबा। अब मैं उन लोगों से पूछता हूं जो तमाम लोग हमारे सुनने वाले हैं, जो वज़ाइफ करते हैं किसी भी चैनल से, किसी भी किताब रसाले से, किसी भी पीर के बताए हुए, क्या उन्होंने वज़ाइफ शुरू करने से पहले गुनाहों से तौबा की है? नहीं की है। अब यही वज़ाइफ उजाड़ के रख देंगे। ये है रज्जत। यानी आज तक किसी ने यह समझाया नहीं है कि भलेमान से इस दुनिया में आना है, वज़ाइफ की दुनिया में आना है, अमलियात की दुनिया में आना है, रूहानियत की दुनिया में आना है, तो पहले गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी। घरों में वजीफे पढ़े जा रहे हैं, सूद घर आ रहा है। घरों में वजीफे पढ़े जा रहे हैं, घर में अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, टीवी चल रहा है, दाढ़ियां साफ हो रही हैं, औरतें जो बेपर्दा होकर घरों से बाहर बाजारों में जा रही हैं, हर तरह की अल्लाह की नाफरमानी घर में हो रही है। और साथ क्या है, फरिश्तों को घर बुलाया जा रहा है। वो फरिश्ते उस घर को क्या करेंगे, उल्टा के रख देंगे। अब वजीफे पढ़े जा रहे हैं, नमाज की पाबंदी नहीं है। वजीफे पढ़े जा रहे हैं, रोजे की पाबंदी नहीं है। वजीफे पढ़े जा रहे हैं, ज़कात का ख्याल नहीं है। तो अल्लाह ये वो शराइत थी या ये वो माहौल था जो वज़ाइफ के लिए होना जरूरी था। जब हमने उस माहौल के अंदर अमाल नहीं किए तो आज उम्मत सारी की सारी रज्जत में फंस गई है। तो जब शाफी ने आवाज उठाई है तो पागल हो गए कि हो ही गया साढ़े नाल। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या गया है। आपके साथ ये हो गया है कि पहले गुनाहों से तौबा थी, फिर वजीफा था। तो तुमने क्या किया, पहले वजीफा और बाद में जो दिल करेगा कर लांगे तौबा। फिर अगली गलती क्या की कि कामयाब हो गया वजीफा तो तब छोड़ दिया, अगर नहीं हुआ तो तब छोड़ दिया, फिर नया शुरू कर लिया। तो ये लाइल्मी ने उम्मत को बर्बाद करके रख दिया। तो इसलिए अल्लाह ये बातें मैंने दोबारा दोहराई हैं आज कि अगर ज़कात अदा करनी है इस दौर में किसी भी अमल की, चाहे वो जलाली हो चाहे वो जमाली हो, कभी भी हसार के बगैर नहीं पढ़ना। हालांकि ये सूरत इखलास जो है इसके अंदर जमाल गालिब है, इसलिए इसको जमाली ही लिया जाता है।
تو یہ سورہ جمالی ہونے کے باوجود میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو حصار کے بغیر نہیں پڑھنا. تو اب آپ پہلے آیات کی یا سورت کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. 40 دن آپ پڑھیں گے 313 مرتبہ اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. ایک وقت کا تعین آپ کریں گے اور خوشبو کا اہتمام کریں گے, اور اگر ساتھ آپ لباس بھی ایک کر لیں تو اتنا نفع جو ہے وہ زیادہ ہوگا. یعنی ایک ہی جگہ پہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو نفع ہوگا. اور اگر درمیان میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کہیں جانا پڑ جاتا ہے, کوئی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ پہ ملازمت ہوتی ہے, کوئی غمی خوشی آ جاتی ہے, تو یہ عمل باموکل نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں. لیکن پہلی ترجیح کیا ہے؟ ایک جگہ پہ, ایک وقت پہ, اور ایک ہی لباس ہوگا اور ایک ہی تعداد ہوگی, یعنی 313 بار, اور بسم اللہ شریف کے ساتھ ہوگی. اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہوگا, اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہوگا. اور خوشبو کا آپ اہتمام کریں گے. جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کمرے کے اندر بھی آپ دھونی دیں گے, خوشبو کا اہتمام کریں گے, اور اپنے لباس کو بھی, اپنے کپڑوں کو بھی, اپنے جسم کو بھی خوشبو جو ہے وہ لگائیں گے. جتنا خوشبو کا زیادہ اہتمام کریں گے اتنا ہی عمل کامیابی کی طرف بڑھتا جائے گا, اتنا ہی نفع آپ کو زیادہ ہوگا. اب جب عمل شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟ پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے, اور ایک تسبیح رکھنی ہے, اور ایک ساتھ خوشبو رکھنی. 3 چیزیں آپ نے روزانہ لے کر بیٹھنی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے, مثال کے طور پر عشاء کے بعد کرتے ہیں یا فجر کے بعد کرتے ہیں, جو وقت ہے وہ آپ نے خود طے کرنا ہے اپنی سہولت کے مطابق. تو آپ اپنے پاس کیا چیزیں رکھیں گے؟ پانی کی بوتل, تسبیح اور خوشبو, تاکہ پڑھائی کے دوران اگر آپ کے اوپر عملیات کا اثر ہوگا تو آپ کو بدبو بھی آ سکتی ہے. تو ایسا کوئی محسوس ہو کہ مجھے بدبو آ رہی ہے, حالانکہ بدبو کی ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہے, تو آپ تھوڑی سی خوشبو درمیان میں بھی لگا سکتے, پڑھائی کے دوران بھی لگا سکتے. اس طرح نماز کے بعد پہلے آپ خوشبو لگائیں, دھونی جو دینی ہے وہ نماز سے پہلے دے لیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو خوشبو لگائیں دوبارہ سے. اور سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ اپنا کڑا دیں گے. خضری عمل پڑھیں گے. وہ تمام حضرات جنہیں معلوم ہے خضری عمل کا, وہ اپنی جگہ پہ, جو آج پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے, وہ وہاں سے آپ سن لیں. چھوٹا سا بیان ہے کہ خضری عمل میں کیا کیا پڑھنا ہے. وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ ایسے دم کریں گے, پھر وہ اپنے ہاتھ جو ہے جہاں جہاں بدن پہ جاتے ہیں اپنے بدن پہ پھیرتے جائیں گے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا بدنی حصار. اس کے بعد جہاں آپ بیٹھ کے یہ عمل کر رہے ہیں, اپنے مال و متاع کا, جان مال کا تصور کر کے, گھر بار کا تصور کر کے, یہاں سے آپ یوں حصار کریں گے. یعنی جس طرح حجر اسود کا ہم چکر کاٹتے ہیں, یعنی رائٹ ٹو لیفٹ, تو یہ ادھر سے شروع کریں گے, بس ایک دفعہ لگا, یہاں سے شروع کر کے یہاں سے لا کے اس کو یہاں پہ لاک کر دینا ہے. تو یہ آپ کا تصور کے اندر جو حصار ہوگا اس کو ہم کہیں گے روحانی حصار. اور تیسرا حصار جو میں نے بتایا ہوا ہے یا بتاتا رہتا ہوں وہ ہے زمینی حصار. زمینی حصار کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. زمینی حصار اس وقت ضروری ہوتا ہے جب آپ یہ عمل جنات کو مسخر کرنے کے لیے یعنی باموکل کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ہم عوام کو بتاتے نہیں ہیں, نہ ہی ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے پہلی کس کی؟ سورۃ اخلاص کی آیات کی, یعنی پوری سورت کی, 4 آیات کی. تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے کڑا دیں گے, پہلے کڑا دیں گے, یعنی بدنی حصار کریں گے, روحانی حصار کریں گے. پھر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھیں گے, درمیان میں 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے, اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ والو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنے میں راز یہ ہے, تمہیں کبھی بھی رجت نہیں ہوگی, تمہیں کبھی بھی رجت نہیں ہوگی. آپ لوگ اپنی جگہ پہ روتے ہو, سوشل میڈیا والے اپنی جگہ پہ کلپتے ہیں, حضرت صاحب آپ پہلے کیوں نہیں ملے, آپ پہلے کہاں مر گئے, کہاں تھے, کہاں غائب تھے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کی پیار محبت ہے. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں. آپ اپنی جگہ پہ روتے ہو. آپ یہ دیکھو کہ مجھے کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا تھا کہ بسم اللہ کے اندر راز کیا ہے. ہمیں شریعت کا مسئلہ بتایا گیا. کس کا مسئلہ بتایا گیا؟ شریعت کا, کہ سورۃ اخلاص ہے. ایک بار آپ نے پڑھ, یعنی درود پاک آپ نے 11 بار پڑھ لیا. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ جس طرح میں نے پڑھ کے سنائی ایسے ہی آپ پڑھتے ہو. یہی کام اللہ والو ہم نے بھی کیا ہے. اسی بھی کام چوک کے رکھیا, کام ٹھوک کے رکھیا. جب ہم پھنس گئے
تو ہمیں بھی کسی نے نہیں بتایا کہ بھائی آپ پھنسے کیوں ہو. تو آپ اللہ والو دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں یہی روتا ہوں, میں بار بار بات دہراتا بھی ہوں, مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر مایوسی آئے گی کہ اللہ والو اس وقت امت اتنی بانجھ ہو چکی ہے, بندہ نہیں ملتا. آپ یہ دیکھو کہ ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں ملا کہ بسم اللہ کے ساتھ کیوں پڑھنا ہے. اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں تو سورت سے پہلے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا وہ مستحب ہے. یعنی حالت نماز میں, تراویح میں جب آپ سورتیں پڑھتے ہیں پوری تو ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے, مستحب ہے. یعنی پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. ہم یہ کام شریعت کا کر رہے ہیں, قاری صاحب کوئی آنکھیں کھلی ہیں, ہم یہ وہ کام شریعت کا کر رہے ہیں. ہم تو عملیات کی دنیا کا کام کر رہے ہیں. تو شرائط کس کی لاگو ہوں گی, عملیات کی. اب یہ شریعت نے تھوڑا ہی کہا ہے کہ زکوٰۃ دو, یہ تو عملیات کی دنیا کا مسئلہ ہے. شریعت نے تھوڑا کہا ہے کہ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو, آگے پیچھے پڑھو, اور تسبیح, خوشبو, پانی کی بوتل لے کے بیٹھنا. یہ باتیں شریعت نے بتائی ہیں. یہ تو ایک علم ہے, عملیات کا علم ہے. تو علم جو جن کے پاس ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ اللہ والوں انہیں یہی معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کے ساتھ شرط کیا لاگو ہوگی. ہمیں بھی ایسے بتایا گیا. تو جب میں نے آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کی تو جب میں درمیان میں جا کے پھنس گیا تو اللہ والوں اس وقت میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ہوئی. پھر میں نے ریورس کر کے دوبارہ آیت الکرسی کی زکوٰۃ بسم اللہ کے ساتھ ادا کی, پھر اعوذ باللہ کے ساتھ ادا کی. پہلے بسم اللہ کے ساتھ, پھر اعوذ باللہ کے ساتھ, پھر بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ. اس کے اندر کیا راز ہے جب انشاءاللہ آیت الکرسی پہ بات آئے گی تو پھر بتائیں گے. اب اللہ والو ہمیں سورت پوری جو ہے, یعنی ہم بات کر رہے ہیں سورت اخلاص کی, قل هو اللہ احد کی, اس کے ساتھ نہیں بتایا گیا تھا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے. وہ تو آیت الکرسی تو محض ایک آیت ہے, اس میں تو شریعت کا مسئلہ بھی نہیں, وہاں تو مستحب بھی نہیں ہے. جب آیت ایک آ جائے پھر بار بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. شروع میں آپ نے ایک بار پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے جائیں. تو آیت الکرسی کیا ہے, وہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے. اس میں تو شریعت کا مسئلہ بھی نہیں تھا, مستحب کا مسئلہ بھی نہیں تھا, اس لیے ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. ہم نے کمجے چوک کے رکھیا, پڑھتے گئے. جب آگے اندھیرا آنا شروع ہوا تو سمجھ نہ آئی کہ بھائی ہماری منزل کہاں گئی, ہم تو نہ ادھر کے رہ گئے ہیں نہ ادھر کے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ اس 1.5 سال بھٹکنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ راز کھولا کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے. اس غلطی کا پھر ازالہ کرنے کے لیے, ان حالات سے مجھے نکلنے کے لیے کہ پہلے اعوذ باللہ سے پڑھنا پڑا, حصار مضبوط کرنا پڑا, پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھا, پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھا. بے شک وہ پہلی پڑھی ہوئی بھی تعداد گنی گئی, وہ ضائع نہیں ہوئی, لیکن ذہنی طور پہ تو پریشانی ہوئی. اور اگر ہم اسی طرح پڑھتے رہتے, یعنی میں پڑھتا رہتا, تو وہ نظام کدھر کا کدھر ہی چل پڑتا. تو اللہ والو یہ جو ٹھوکریں کھا کے ہم نے سیکھا ہے, اس لیے آپ کو سکھا رہے. کوئی بھی عمل میں بتاتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ. بسم اللہ شریف خضری عمل ہے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ. لوگ بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ سورۃ توبہ سے پہلے تو بسم اللہ نہیں ہے, تو میں پھر کیا کہتا ہوں, تو پوری پڑھ رہا ہے بھائی, تو 2 آیات پڑھ رہا ہے, عملیات کی دنیا میں ہے, تو شریعت کی دنیا میں نہیں ہے, تو اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھ رہا ہے. جب ان کو بسم اللہ کے بغیر پڑھو گے, اب جو میں نقطہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ والو جب بھی کوئی سورت, جب بھی کوئی آیت بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھو گے تو رجت کا امکان حد سے زیادہ بڑھ جائے گا, آپ کے پکڑے جانے کا امکان حد سے زیادہ بڑھ جائے گا. پھر وہی بات دوبارہ پیچھے آنا پڑے گا کہ جس دور میں ہم یہ اعمال کر رہے ہیں یہ پاکیزہ, شفاف اور طاہر دور نہیں ہے, شیطانیت کا غلبہ ہے. کچھ غلطی ہمارے سے ہو جاتی ہے, کچھ ماحول کے اندر وہ آلودگی ہے, تو وہ تھوڑی سی غلطی سے بھی کام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو رجت ہو گئی, ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. ڈاکٹر بننے آئے, پتہ چلا ڈاکو بن گئے ہیں. پھر یہی ہونا ہے ہمارے ساتھ. آئے کیا تھے, ڈاکٹر بننے, تو بن کیا گئے, ڈاکو. تو گھر نے کیا کوئی فرق نہیں پیا ہے, ڈاکو بھی رات نو جاگ دینا, ڈاکٹر بھی رات نو جاگ دینے, دونوں ڈال نال ہی شروع ہوندے نے, ڈی نال ہی شروع ہوندے, چلو کوئی بن تو گیا ہے نا. تو اللہ والا پھر زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. تو پہلا کام کیا ہے, خضری عمل کا حصار. دوسرا کام کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے.
پہلی بار آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ آ گیا، وہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ وہ ہمارے والی غلطی، اور یہ بات میں آپ کو کم و بیش، اگر میں کو غلط نہ ہوں، میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو کم و بیش 800 900 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور 900 سال پرانی جو بات بتا رہا ہوں، یہ کم و بیش ابھی تقوی والا دور ختم ہو رہا تھا، اس کے اثرات چل رہے تھے، یعنی لوگ تقوی چھوڑ کے شریعت کی طرف آ رہے تھے، ابھی تقوی کے اثرات باقی تھے۔ یہ اس دور کی بات آپ کو بتانے لگا۔ اس دور میں بزرگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنی۔ اس وقت بھی ہم اتنے بانج تھے، اس وقت بھی تقوی کے دور میں بھی ہمارا یہ حال تھا۔ یعنی جو ہی ہم تابعین یعنی پہلے 3 ادوار جس کو ایک دور ہم کہتے ہیں، اس سے باہر نکلے ہیں، تو بس پھر تو چل سو چل نیچے ہی نیچے۔ پھر اللہ نے کبھی کبھار کوئی ہستی پیدا کر دی، اس نے کام کیا، پھر اس سے لوگوں کو نفع ہوا، کچھ اپنے ساتھ ہی لے کے دنیا سے چلے گئے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مستند علم ہے۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آج مر جائیں گے، کل یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، یعنی میری ریاستیں مجاہدیں میرے ساتھ ہی قبر میں چلے جائیں گے۔ تو یہی اللہ والو آج سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات یہاں آتے ہیں، خانقاہ اللہ نے دی ہوئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تک منتقل کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے جان نثار جو ہے، سپاہی جو ہے، مجاہد جو ہے بنا دے، تاکہ جو ہم نے ٹھوکریں کھا کے سیکھا آگے آپ لوگوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھا۔ تو اس دور میں بھی ان سے کیا خطا ہوئی کہ انہوں نے سورۃ اخلاص پڑھی لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی۔ خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں یعنی حرم کے باہر کبوتر جو ہے نا وہ مرے پڑے ہیں، کبوتر پڑے ہیں، ان سب کی گردنیں اتری ہوئی ہیں، یعنی کبوتر ہیں بیٹھے ہوئے، ان کی گردنیں اتری ہیں، گردنوں کے بغیر کبوتر ہیں۔ تو جب ان بزرگوں نے اس خواب کو دیکھا وہ پریشان ہوئے، تو جو ابن سیرین جو اس کام کے ماہر، جب یہ خواب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کون سی سورت جو ہے بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھتے ہیں؟ آپ کون سی سورت ہے جو بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھتے ہیں؟ تو بزرگوں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے کہ آج بھی ہم اتنے بانج، اتنے نالائق اور جاہل ہیں کہ ہمیں یہی معلوم نہیں تھا کہ ہم نے بسم اللہ شریف کے بغیر سورت جو وہ نہیں پڑھنی۔ اب اللہ والو دیکھو، کسی کی گردن اتار دی جائے تو جب گردن جائے گی آنکھیں بھی جائیں گی، اندھا ہو گیا۔ آپ بات صرف اندھے تک رکھیں، تو جب آپ روحانیت کی دنیا میں آئے ہیں، آپ تو آنکھیں لینے آئے ہیں، تو آپ ہوگے اندھے، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ ہوگے نا رجت کے شکار۔ آپ پڑھتے رہیں گے، آگے بھی جاتے رہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں کہاں ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی منزل نہیں ہوگی۔ پھر ان بزرگوں نے اعتراف کیا کہ میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں لیکن میں بسم اللہ شریف کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو اللہ والو یہ 800-900 سال پہلے کی بات ہے، آج کا عالم کیا ہوگا؟ آج کا عالم کیا ہوگا؟ اب بسم اللہ شریف کے اندر اللہ کے 2 نام ہیں، صفاتی، جن کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے، رحمت عامہ اور رحمت خاص۔ رحمت عام اور رحمت خاص، یعنی یہ دونوں طرح کی جو رحمتیں ہیں وہ بسم اللہ شریف کے اندر ہے۔ تو جب آپ رحمت عام، جو عام ہر زیرو پہ اوپر ہو رہی ہے، پوری کائنات کے اوپر اللہ کا رحمت برسا رہا ہے، جس سے یہ نظام چل رہا ہے، جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا حصہ بھی ملتا ہے۔ تو جب آپ رحمت خاص آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنے عمل میں کامیابی کے لیے، تو وہ بھی آپ کو رحمان اور رحیم سے حصہ مل جاتا ہے۔ تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو رب کی رحمت عامہ بھی آپ کو مل رہی ہوگی، وہ تو ایک بالعموم ہے نا، تو پھر رحمت خاص بھی آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو اللہ والو عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں جب تک میرے رب کا خاص فضل نہیں ہو جاتا، کامیابی ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اس راستے پہ لگائے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار جو ہے وہ کر دے۔ تو یہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے اندر راز ہے۔ تو ہر بار ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ شریف۔ 40 دن کے بعد جب ہمارا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد حسب توفیق خیرات کریں گے شکرانے کی۔ پہلے ہم دیں گے، خیرات کریں گے، چلہ شروع کرنے سے پہلے وہ جو ہم کریں گے وہ کیا کریں گے؟ رد البلا کے طور پہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے صدقہ کریں گے، تو پھر عمل کریں گے۔ کبھی بھی عمل کرنے سے پہلے صدقہ نہیں بھولنا۔
सदका भूल गए या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना भूल गए तो अल्लाह वालों बात समझो कि फिर तुम शाफी का रास्ता भूल गए, दारुशिफा का रास्ता भूल गए, रूहानियत का रास्ता भूल गए। अब तेरी टांगें खड़ी हो के रहेंगी। रूहानियत का, अमलियात का ताल्लुक ही माल लुटाने से है, और हम वज़ाइफ किस लिए पढ़ते हैं? माल बनाने के लिए। हमारी गलतियां कितनी हैं। पहली गलती की मैंने निशानदेही की कि तौबा नहीं की, इसलिए हम रजत में फंस रहे हैं। और दूसरी गलती क्या है कि रूहानियत और अमलियात का जो बुनियाद है वो क्या है? किसके ऊपर? माल लुटाने पे। हम इस मैदान में आते हैं माल बनाने के लिए। अल्लाह वाला, रूहानियत में तो माल आता ही नहीं है, अमलियात की दुनिया में तो माल आता ही नहीं है। या अल्लाह ले लो या माल ले लो। हाँ, जब अल्लाह मिल जाएगा, कामयाब हो जाओगे, फिर माल भी मिल जाएगा। ये शर्त है। जब तक अल्लाह नहीं मिलता, माल नहीं मिलता। तो हम वजीफे पढ़ते हैं माल के लिए। तो इब्तिदा में भी आप सदका देंगे, दरमियान में भी, हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, जब भी अल्लाह आसानी करे सदका देते रहेंगे। और जब ये अमल खैर व अफियत के साथ मुकम्मल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा जब 40 दिन का अमल मुकम्मल हो जाए, फिर हम जो है इसकी खैरात कर देंगे। अब यहां मसला आ जाएगा, मेरे ज़हन से ना निकल जाए, औरतों का। देखिए, ये जो ज़कात है ये महज तासीर के लिए है, ये बामुक्कल नहीं। मैंने पहले ही बार बार कहा है कि ये जिन्नात के मुसख्खर करने के लिए नहीं है। इसमें जब खवातीन के अयाम के दिन शुरू हो जाएं तो इसको वजीफे की नीयत से पढ़ते रहना है, वक्फा नहीं डालना। वक्फा डालोगे 7-8 दिन का वक्फा आ जाएगा, वो तासीर नहीं आएगी, वो तासीर नहीं आएगी। तो आप इसको जिक्र की नीयत से, वजीफे की नीयत से, वजीफे की नीयत से, विर्द की नीयत से पढ़ते रहेंगे। कुरान की तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ना, कुरान की तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ना। तो अमल औरतों ने तोड़ना नहीं है। ये अमल अपने वक्त, जो जिस वक्त पे करती हैं उसी वक्त पे अपना हसार करके उसी तरह तमाम शराइत के साथ ये अमल जारी रखना। अब यह मर्दो जन 40 दिन के बाद उनका अमल मुकम्मल हो गया, वो अपनी खैरात करेंगे। उसके बाद यही सूरत इखलास 41 बार सारी जिंदगी पढ़ते रहना है। 41 बार सारी जिंदगी पढ़ते रहना है। ये अमल अब आपके हाथ में रहेगा। जिंदगी में कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, जादू है, टूना है, घर में बीमारी है, नजर बद है, कोई मसला है, आपने यही अमल जो है पानी पे दम करके पानी पिलाना है मरीज को, या वैसे दम कर दें, साथ पानी पढ़ के दे दें, या सूरत इखलास को चीनी की प्लेट पे लिख के दे दें और उसके बाद पानी डाल के उसको ये पी ले। अल्लाह बोलो, जो भी इन तीनों कामों में से करोगे अल्लाह शिफा कामिला अजला अता फरमा देगा। और अल्लाह माल सूरत इखलास पढ़ने पे इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। इसी तरह रिश्तों का मसला है, जादू का मसला है, घर में लड़ाइयों का मसला है, माली तंगदस्ती का मसला है, या और मसाइल हैं, कोई बीमारी है, हर मसले के लिए ज़कात देने के बाद यही सूरत इखलास 41 बार आप पढ़ते रहेंगे। जिस मसले की नीयत करके पढ़ेंगे अल्लाह उस मसले से आपको निकाल देगा। पहली बात, अभी हमने ज़कात जो है वो अदा की है, वो किसकी की है? सूरत की, यानी 4 आयात की। मैंने क्या कहा था कि ज़कात, फिर ज़कात 2 हिस्सों में तकसीम होगी, ज़कात सगीर, ज़कात कबीर। अब जो ज़कात सगीर है ये दोबारा फिर 3 तरह की हो जाएगी। उसमें से पहली क्या थी? मुकम्मल सूरत की, यानी आयात की। अब आ जाएगी अल्फाज की। तो फिर अगली बात हम करेंगे हरूफ की। सूरत इखलास के अंदर 15 कालिमात हैं। कितने कालिमात हैं? 15। अब आपने पहली जमात प्ले ग्रुप आप आपने कर लिया है, प्ले ग्रुप आपका हो गया है। यानी ये जो पहली ज़कात थी आसान आसान, मीठी मीठी, मीठा माहौल, मीठे नहीं ठंडा माहौल तो मीठे चौल, ये पहला काम हमने कर लिया, ये आसान था, यानी 313 बार वाला। अब हमारे अंदर शौक पैदा हुआ कि हम रूहानियत में और आगे बढ़े। अगर तो आपने यही रुकना है तो फिर बात खत्म होगी। वो मैंने बात सारी मुकम्मल कर दी है कि आप 41 बार सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे, जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करेंगे अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। ये मौजू बंद, आज का बयान खत्म। अब ये आगे हैं जो इससे आगे चलना चाहते हैं, मजीद सफर आगे तय करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के कुर्ब की तो कोई हद नहीं है। तो फिर आप अगली ज़कात देंगे, फिर आप अगली ज़कात देंगे। तो अगली ज़कात आ जाएगी अल्फाज की, जिसको अरबी में हम कहेंगे कलिमात की। तो सूरत इखलास के 15 कलिमात हैं। सूरत इखलास के कितने कलिमात हैं? 15 के। तो अब हमने ज़कात कौन सी दी है? 313 वाली, याद है? 313 वाला, यानी जो पहला हम टेस्ट पास करके आए हैं वो 313 वाला था। तो 313 को हम ज़र्ब देंगे 15 से,
जाग रहे हैं? 313 को ज़रब देंगे 15 से, जो तादाद आएगी इतनी तादाद में हमने सूरत इखलास रोजाना पढ़नी है, बिल्कुल उन्हीं शराइत के साथ जिन शराइत के साथ हमने 313 बार पढ़ी है। 40 दिन पढ़नी है, एक ही वक्त पढ़नी है, सब कुछ वही होगा, सिर्फ तादाद बदलेगी। जब मुकम्मल सूरत की हमने ज़कात अदा की, यानी 4 आयात की तो हम 313 बार पढ़ते रहे। तो अब हरूफ 15 हैं, तो हम 313 को ज़रब देंगे 15 से, जो उसकी तादाद निकलती है उतनी तादाद हम 40 दिन जो है वो पढ़ते रहेंगे, चिल्ला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। वही सारी बातें, पहले भी सदका देंगे, दरमियान में भी खैरात करते रहेंगे और आखिर में शुक्राने के नफल भी पढ़ेंगे और खैरात भी करेंगे। अब ये आपकी दूसरी ज़कात अदा हो गई, यानी आपने अल्फाज की, आपने कलिमात की ज़कात अदा कर दी। मैंने जितना आपको अभी गुड़ दे दिया है ना, जितना मैंने आपको दे दिया है, मैं ये सिर्फ इतना कहता हूं कि मुझे इतना ही सोशल मीडिया पे ढूंढ के दिखा दो। ये जितना मैंने अभी आपको बता दिया है, इतना ही सोशल मीडिया से मुझे ढूंढ के बता दो, या आज के दौर में मुझे कहीं से लेके दिखा दो। तो अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी तो इब्तिदा हुई, बात की इब्तिदा हुई है। अभी तो हम प्ले ग्रुप में ही फिर रहे हैं। जिसने ज़कात ही नहीं दी, अल्लाह वाला, उसका 1 2 3 तो शुरू नहीं होता, वो प्ले ग्रुप में होता है अमलियात की दुनिया में। तो अब हमारी कितनी ज़कातें अदा हो गई? 2, एक हो गई सूरत की और एक हो गई अल्फाज की। अब सूरत इखलास के 47 4 और 7 47 47, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इको की वजह से, साउंड की वजह से किसी को समझ ना आए। 47 47 हरूफ हैं इसके। कितने? 47। आ रहा आपको? 47 हरूफ हैं। 3 कम 50। तो 47 हरूफ हैं। जब हम तीसरी ज़कात देंगे तो हम नियत ये करेंगे कि या अल्लाह, मैं नियत करता हूं या करती हूं सूरत इखलास के हरूफ की ज़कात अदा करने की। पहले हमने नियत क्या की थी? लफ्ज़ों की या कलिमात की ज़कात अदा करने। उससे पहले हमने नियत क्या की थी? सूरत इखलास की ज़कात या आयात की ज़कात अदा करने की नियत। अब हम नियत करेंगे कि या अल्लाह, मैं नियत करता हूं या नियत करती हूं सूरत इखलास के हरूफ की ज़कात अदा करने की। हर हरफ के साथ मुवक्कलात हैं, हर लफ्ज़ के साथ मुवक्कलात हैं। फिर ऊपर जाके जमाली तौर पे फिर सूरत इखलास के अलग मुवक्कलात हैं। समझ आ गई? अब इस सारे निज़ाम को हमने एक्टिवेट करना है, मुतहर्रिक करना है। तो जब हम ज़कात देते जाते हैं तो हम इन मुवक्कलात के साथ राबते में आते जाते हैं, जो कि हमें नजर नहीं अभी आ रहे, नजर नहीं आ रहे। तो अब क्या होता है कि उन मुवक्कलात की, यानी उन फरिश्तों की, उन खुद्दाम की जो सूरत इखलास के हैं, उनकी हमारे ऊपर फिर निगाह हो जाती है। फिर वो हमारे कामों के अंदर आसानियां करते हैं। जो मैंने कहा कि जो सूरत इखलास का आमिल बन जाएगा, फिर किसी अमल की जरूरत नहीं रहे। जिस काम के लिए भी पढ़ोगे, ये जो सूरत इखलास के खुद्दाम हैं, खुद्दाम का क्या मतलब होता है? मुलाज़म, खिदमत करने वाले, खिदमतगार। फिर ये तेरे साथ साथ होंगे, नजर नहीं आएंगे, लेकिन तेरा कोई काम रुकने नहीं देंगे। नजर कब आएंगे वो आगे बात आएगी। अभी तो हम पहली क्लास में, अभी अन्य हैं, अभी क्या नजर आ जाएगा, लेकिन उनकी मौजूदगी आ जाएगी। जो ही ज़कात कामयाबी के साथ अदा हो गई, अल्लाह की रहमत का निज़ाम ये तेरे साथ लग गया। अब ये तेरे ऊपर है कि गुड़ डालता जा और मीठा करता जा, इनको उतना ज्यादा एक्टिवेट करता जा। जब ये निज़ाम, जैसे मैं बता रहा हूं, ये इसी तरह एक्टिवेट होता जाएगा, तो शैतानियत का निज़ाम जो है वो खत्म होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ शैतानियत तेरे पे हावी नहीं होती, ना रजत होगी, ना जादू होगा, ना नजर बद का वार जो है वो चलेगा। अगर चलेगा भी तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसका असर नहीं होने देगा। तो तीसरी ज़कात हम किसकी अदा करेंगे? हरूफ की। तो हमने नियत की, या अल्लाह, मैं नियत करता हूं सूरत इखलास के हरूफ की ज़कात की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 313 को ज़रब देंगे 47 से। 313 को ज़रब देंगे 47 से। अब जो अदद आएगा उस अदद के मुताबिक, जो अदद आएगा उस अदद के मुताबिक फिर हमने सूरत इखलास पढ़नी है। अब यहां बात जो है बड़ी ध्यान के साथ सुननी है, यहां थोड़ी सी पेचीदगी पैदा होने का इम्कान है, बल्कि हो चुकी होगी सुनने वालों को भी। अब अभी देखें, पहले सूरत इखलास की जब हमने आयात की ज़कात अदा की तो वो 313 एक फिगर था, चलता गया 40 दिन, ठीक हो गया।
اب ہم نے جب لفظوں کی کلمات کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کا طریقہ سن لیں. اس کے اندر جو بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی وہ یہ, ہم نے جب 313 کو 15 سے ضرب دی, 313 کو 15 سے ضرب دی, تو جو عدد آئے گا پھر اس عدد کو 40 پہ تقسیم کرنا ہے. اس عدد کو کیا کرنا ہے؟ 40 پہ تقسیم کرنا ہے. یہ نہیں ہے اتنی تعداد روزانہ پڑھنی ہے, پاگل تھی ویسو, وہ تو پڑھی نہیں جائے گی. یہ سمجھ آ رہی؟ ذرا کریں کیلکولیٹر پہ میں بیان کر رہا ہوں, مجھے بتا دیجیے گا, مجھے ویسے دے دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ 313 کو جب آپ 15 سے ضرب دیں گے وہ تو سورۃ اخلاص کی اتنی تعداد بن جائے گی, وہ روزانہ کون پڑھے گا؟ یہ نہیں ہے. 313 کو آپ ضرب دیں گے 15 سے, 313 کو ضرب دیں گے 15 سے, اور وہ آپ کی تعداد آ جائے گی 4695. ایک کون پڑے گا روز؟ کہتے ہیں مشکل ہے. مشکل نہیں ہے, آج کے دور میں ناممکن بھی ہے. کون پڑے گا یہ ورد؟ تو یہ اللہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 4695 آئی ہے اس کو آپ تقسیم کریں گے 40, تو یہ آ جائے گی صرف 117 بار روزانہ پہ, 117 بار روزانہ پہ. اب اگلا کریں, 117 بار آ جائے گی روزانہ پہ. تو یہ آپ نے صرف تعداد مکمل کرنی ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھا دی, کوئی پریشان ہو جائے, وہ 15 کو 313 سے ضرب دے, پاگل ہو جائے پڑھ کے, اور مصیبت بن جائے کوئی اور ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, جب لفظوں کی زکوٰۃ ادا کی, کلمات کی زکوٰۃ ادا کی, تو 15 کو 313 سے ضرب دیں گے, جو تعداد آئے گی اس تعداد کو 40 سے تقسیم کریں گے, پھر جتنی تعداد نکلے گی وہ پر ڈے کی آ جائے گی, پر ڈے کی آ جائے گی جو روز پڑھنی ہے. وہ کتنی آئی تھی؟ 117 کچھ آئی تھی, تو وہ 117 یہ 118 جو آئے گی وہ آپ نے روزانہ پڑھتے رہنا ہے, اور آخر میں جا کے خیرات کر دینی. اب آئے گی تیسری زکوٰۃ یعنی حروف کی, تو ہم 47 کو ضرب دیں گے 313 سے. جب ہم نے 47 کو ضرب دی 313 سے, تو ہمارے پاس تعداد آئی ہے 14711, تو یہ روز پڑھی جائے گی. اب یہ 14711 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے, تقسیم کریں گے 40 پہ, تو یہ ہماری آئے گی 367. تو یہ جو 367 ہے یہ ہم روزانہ پڑھیں گے. اب میں بات کو ساری کو سم اپ کر دیتا ہوں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جب ہم سورت کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو 313 بار 40 دن پڑھیں گے, ٹھیک ہو گیا. اور جب ہم لفظوں کی کلمات کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو 15 کلمات ہیں سورۃ اخلاص کے, ہم 15 کو ضرب دیں گے 313 سے, جو عدد آئے گا اس کو 40 پہ تقسیم کر کے فی یومیہ ہم نکال کے وہ روزانہ پڑھیں گے. وہ کتنی آئی تھی؟ تقریباً 117-18 کے قریب آئی تھی, وہ پڑھتے رہیں گے. جب ہم حروف کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو سورۃ اخلاص کے حروف ہیں 47, ان کو ضرب دیں گے 313 سے, جو عدد آئے گا اس کو 40 پہ تقسیم کر کے فی یوم نکال کے وہ تعداد ہم پڑھیں گے. وہ تقریباً ہماری آئی ہے 367 یعنی 370 کے قریب وہ آئی ہے, جو آپ وہ تقسیم کر کے نکال لیجیے گا. وہ یہ پھر آپ نے تعداد روزانہ پڑھنی. اب کوئی مشکل رہ گیا؟ اب اللہ والو رہبر نہ ہو, اتنی بات سے بھی غلطی لگ جائے تو سارا کام ہو گیا نا خراب, کوئی حروف کی زکوٰۃ دے ہی نہ سکے. تو یہ مکمل زکوٰۃ صغیر کا محفوظ نظام جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اس میں کوئی اشکال, کوئی سوال؟ خلاص, ختم. اگلی بات, اب اگلی زکوٰۃ کون سی آ جائے گی؟ زکوٰۃ کبیر. اب آپ نے صغیر میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے, اب کبیر پہ ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں, آپ اس کو فوراً سمجھنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ کبیر آپ نے ادا کرنی ہے پہلے کس کی؟ سورت کی. پھر کس کی ادا کریں گے؟ لفظوں کی, کلمات کی. پھر کس کی ادا کریں گے؟ حروف کی. ذرا جگرا بڑا رکھنا ہے, ذرا جگرا اب بڑا رکھنا ہے. اور لالی پاپ پروگرام, میٹھے چورانا پروگرام, ٹھنڈا ماحول وہ ختم ہو گیا. اب آپ اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, رب کے اور قریب ہونا چاہ رہے ہیں, پھر ہمت حوصلہ بھی پھر ذرا بڑا رکھے. ہاتھی والے نہ یاری لائیے تو دروازے اچھے رکھنے پیندے نے. تو یہ شافی نہ یاری لائیے تو جیب بھی وڈی رکھو تو حوصلہ بھی بڑا رکھو. یہ رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے. سمجھ آئی؟ اب ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے کبیر. تو زکوٰۃ کبیر کے لیے آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے سورۃ اخلاص.
क्या पढ़ेंगे? सूरत इखलास 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे और आपने ये पढ़नी है 40 दिन के अंदर। तो जब 1.25 लाख है, इसको आप तकसीम करेंगे 40 पे, ये 3300 कुछ आएगा, 3300 कुछ आएगा, यानी जो भी अदद आता है वो। तो ये आपने तादाद अब रोजाना पढ़नी है। वही तरीका जो है वो, हाँ जी मैं वही कह रहा था, 3125 आएगा। तो 3125 मरतबा आप रोजाना पढ़ेंगे, 40 दिन पढ़ेंगे, वही हसार वही तरीकाकार सब। तो 40 दिन के बाद आप खैरात कर देंगे। अब आपकी ज़कात कबीर सूरत की जो है वो अदा हो गई है। अब मैं आपको कहां से लेके चला हूं? ज़कात सगीर, फिर ज़कात सगीर कलिमात की 2 आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्लासें कर ली, 2 मकाम तय कर लिए। फिर अल्लाह ने आपके ऊपर खास करम किया, आपको शौक पैदा हुआ कि मैंने कालिमात की ज़कात तो दे दी है, अब मैं हरूफ की भी दे दूं ताकि मेरी तफसीर जो है वो और बढ़ जाए। अब आपने क्या किया कि आपने हरूफ की ज़कात दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मराहल आप अमलियात की दुनिया के सूरत इखलास के हवाले से कामयाबी से तय करके आ गए। थोड़ा सा महीना 2 महीने आपने रेस्ट कर ली, ज़रा तबीयत हशाश बशाश हो गई, फिर आपको जोश पैदा हुआ, आपने कहा नहीं यार अब और आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपने कहा क्या कहा कि मैं ज़कात कबीर भी अदा करता हूं। तो ज़कात कबीर सूरत इखलास की क्या है? 1.25 लाख मरतबा पढ़ना। अब 1.25 लाख को हमने पढ़ना है 40 दिनों में। तो हम इसको क्या करेंगे? 40 दिनों पे तकसीम किया, वो उन्होंने बताया है कि 3125 आई। तो 3125 मरतबा जब आप रोजाना पढ़ेंगे तो सूरत इखलास की ज़कात कबीर अदा हो जाएगी। ये उसका पहला मरला मुकम्मल हो गया। और कुल मरहल कितने हो गए? 4, यानी 4 मंज़रें अल्लाह के फजल से आप तय कर गए। अब आपने महीना 2 महीने फिर रेस्ट कर ली, आराम दे लिया अपने दिमाग को भी खपने के लिए, फिर आप जरा हशाश बशाश हो गए। फिर आपने कहा नहीं मैं कमालात जो देख रहा हूं, जो करिश्मात शाफी ने बताए हैं, ये मेरे पे खुल रहे हैं, सूरत इखलास की जो बरकतें हैं मेरे पे खुल रही हैं, मैंने और अल्लाह की रहमत को समेटना है। तो फिर आपने ज़हन बना लिया कि मैं इसकी ज़कात कौन सी दूंगा? अल्फाज की, कालिमात की। तो फिर हम क्या करेंगे? अब जरा जागते रहिएगा, पैर दी मिट्टी ना हिले, हुन गश भी पै सकता है वो पता चला ना, गश पै के मुंह च झग निकलना पे वे उन वक्त शुरू होना रहा। पहले तो सारा हलवा प्रोग्राम था जो मीठा मीठा लगा हुआ था, असल खेल तो यहां आके शुरू होना है। अब हमने ज़कात कबीर देनी है अल्फाज की, कालिमात की। तो 1.25 लाख को हमने ज़रब देनी है 15 से। अब देखिए ना, मुंह सारे नीचे हो गए हैं कि हज़रत साहब इत्थों तक ही सही है, अगे काम औखा है, बल्कि कबीर भी औखी है अगे काम औखा थी गया है। हजरत साहब यहीं तक ठीक है। अल्लाह वाला अभी तो आपको लेकर चला हूं, अभी तो बात आगे है। अब आपने अल्फाज की जब ज़कात देनी है तो ये क्या होगा? आप 15 को ज़रब देंगे 1.25 लाख से। कितना आया जी? तकरीबन 17 लाख 18 लाख आएगा, 18 लाख। ये जब 15 को ज़रब दी 1,25,000 से तो ये आया 18,75,000। अब इस 18,75,000 को, अब यहां मैं हौसला भी देता हूं, भले डराया आपको मैंने मजाकन। अब ये जो 18,75,000 है, ये ज़कात आप 1 साल में भी दे सकते हैं। समझ आ गई बात? अब 40 दिन वाला खेल नहीं है। अब वो नहीं है कि आपने जिस तरह पहले जो है 1.25 लाख को जो है वो आपने 40 पे तकसीम किया तो 40 दिन में ज़कात दी। अब ये जो आप लफ्जों की ज़कात दे रहे हैं, इसकी क्योंकि तादाद ज्यादा है, तो ये आप 1 साल के अंदर भी दे सकते हैं, 2 साल के अंदर भी दे सकते हैं, और आखिरी 3 साल के अंदर भी दे सकते हैं। अब फिर परेशानी खत्म हो गई। आपने कहा नहीं हज़रत साहब कम बन सकता है, पहले तो क्या सी होंगे, बस अगे शाफी चले, बस हम सुन के टाइम जो है वो हज़रत साहब का बयान सुन लेते हैं मजे लेने के लिए, अगे करने वाला काम कोई नहीं है। ये फुल स्टॉप ही समझो, यानी सर वो कहते हैं भाई साढ़े लो जवाब ही समझो। तो जवाब नहीं, इंशाल्लाह हम आपको लेके चलेंगे। मैं अगर इतना बोल रहा हूं तो अगर लोगों को मायूस करना है फिर हमारा बयान करने का क्या फायदा। तो ये ज़कात जो अब आएगी कबीर लफ्जों की, कालिमात की, तो ये जो अदद आया है तकरीबन 19 लाख, ये आप 1 साल में, 2 साल में और ज्यादा से ज्यादा 3 साल में आप अदा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे 2 मराहल तय हो गए ज़कात कबीर के, और कुल कितने हो गए? 5। अल्लाह वालों जो 5 भी इस दौर में कर जाए उसका माथा चूमो, उसका माथा चूमो, उसके हाथ चूमो, उसे कंधों में बैठाओ,
کہ اللہ کا اس کے اوپر اتنا فضل ہے اس دور کے اوپر، جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی، کملی والے نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ 1/3 قرآن، جس نے 2 بار پڑھی اس کو 2/3 قرآن، اور جس نے 3 بار پڑھی ایک مکمل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب، جو یہ 5 کلاسیں 5 مقامات طے کر کے آ رہا ہے، 5 منزلیں طے کر کے آ رہا ہے۔ اللہ والو کتنے لاکھ سورۃ اخلاص محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کے آ رہا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی صدق دل سے، وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لیتا۔ تو جس نے یہ 5 مقامات طے کیے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں سورۃ اخلاص محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہوگی، پھر جتنی بار سورۃ اخلاص پڑھی اتنی بار اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ بیک وقت سورۃ اخلاص کا عامل بھی بن رہا ہے اور بسم اللہ شریف کا عامل بھی بن رہا ہے۔ آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ بسم اللہ کا پھر کیا فائدہ ہوگا۔ اب یہ 5 منزلیں جس کی طے ہو جائیں، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دینا۔ اگر ہم نسلی ہیں اور اصلی ہیں، لیکن ہمارے میں سے اکثریت 99.9% نقلی ہے اور مطلبی ہے، نہیں سمجھے، گل اپنے گھر پہ پہنچ گئی ہے، نہیں سمجھے۔ کیوں قاری صاحب فیض رسول نہیں نہ سمجھے؟ جس نے یہ 5 مقام طے کیے ہوں کامیابی کے ساتھ اور تصدیق ہو جائے اس نے کیے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم نے کہاں بٹھانا ہے؟ کندھوں پہ، زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دینے۔ وہ اللہ کا دوست ہے، وہ مقام ولایت میں اب داخل ہونے والا ہے۔ وہ جس گھر میں رہے گا، جس آبادی میں، وادی میں رہے گا، اللہ اس کی برکت سے وہاں لوگوں کو رزق دے گا، اس کی برکت سے بارشیں برسیں گی، اس کی برکت سے امن قائم رہے گا۔ کہنے کہ وہ ایک گھر کا فرد ہوگا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر جو رحمتیں ہیں یہ اس بندے کی وجہ سے ہے، جو یہ سارے محلے کو رزق دیا جا رہا ہے وہ اس بندے کی وجہ سے ہے، جو ہمارے اوپر فضل ہے اللہ کی، اللہ نے کشادگی جو دی ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں امن ہے، ہمارے شہر میں امن ہے، قتل و غارت نہیں ہے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں ہیں۔ وہ کس لیے؟ سورۃ اخلاص کا عامل وہاں اس محلے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس عامل کے ساتھ کیا ہے؟ سورۃ اخلاص کے خدام ہیں، فرشتے ہیں۔ جہاں سورۃ اخلاص کے فرشتے ہوں گے، جہاں تک ان کی حد بندی ہوگی اس کے اندر کوئی جرم نہیں ہونے دیں گے، بلائیں نہیں آنے دیں گے، وبائیں نہیں آنے۔ تو جو اتنا قیمتی موتی ہیرا ہوگا اس کی قدر ہم کیا کریں گے؟ نالیوں میں ڈالیں گے، جو کہ امت ڈالتی ہے۔ اور امت سر پہ کن کو بٹھاتی ہے؟ بھنڈوں کو، قوالوں کو، بدماشوں کو، زانیوں کو، لچے لفنگے، استخارے کرنے والے، فالیں نکالنے والے، ان کی عزت ہے، جن کی وجہ سے آیا رزق بھی چلا جاتا ہے، آیا ہوا امن بھی چلا جاتا ہے۔ تو جس نے اللہ والو یہ 5 مقامات طے کر لیے، اب وہ سمجھو کہ ولایت میں قدم رکھنے والا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج رات نہیں تو کل رات، کل رات نہیں تو پرسوں رات، اب کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جس طرح نواں مہینہ ختم ہونے والا ہو نا، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی وقت بھی دردیں شروع ہو سکتی، کوئی پتہ ہوتا ہے؟ بس سمجھ لو یوں ہی ایسا ہی ہے کہ کسی وقت بھی یا آپ یوں سمجھ لو کہ بچی ہے 9 سال کی، 10 سال کی ہو گئی، لڑکا ہے 11 12 13 سال کا ہو گیا، اس کے بالغ ہونے کا کسی کو علم ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج رات کو میرے بیٹے نے بالغ ہو جانا ہے یا بیٹی نے بالغ ہو جانا ہے۔ بے نہیں اللہ والو، کسی کو علم نہیں ہوتا کہ آج رات میرا نام ولیوں کی فہرست میں لکھ دیا جانا ہے یا میری ولایت کا اعلان ہو جانا ہے۔ تو پھر اگلی بات، جب بیٹی یا بیٹا بالغ ہو جاتے ہیں، کیا بالغ ہونے کے بعد وہ نابالغ ہو سکتے ہیں؟ جاگتے رہیے گا، بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں۔ بالغ ہو گئے دوبارہ نابالغ ہو سکتے ہیں؟ اللہ بول بے نہیں، جو ایک بار اللہ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، ولی بن گیا، وہ پھر گناہگار نہیں ہو سکتا۔ الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے خود اعتراف کیا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا بس نہیں چلتا، میرا بس نہیں چلتا۔ جب وہ مقام ولایت، دائرہ ولایت میں داخل ہو گیا، پھر یہ خدام اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اس کی رہنمائی کریں گے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے۔ چاہے ظاہری طور پہ آ کے رہنمائی کریں، چاہے اشارہ کریں، چاہے خواب میں آ کے کریں، چاہے کسی بندے کے ذریعے کہلوائیں یا کسی کی حیت شکل میں آئیں، یہ سارے معاملات ہر بندے کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں، اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، موقع محل کے مطابق چلتا ہے، لیکن اللہ رہنمائی کرتا ہے۔
नबी क्या होते हैं? मासूम होते हैं, और फिर औलिया अल्लाह महफूज होते हैं। ये है तसव्वुर औलिया अल्लाह के महफूज होने का, जो मैं मुकम्मल आपको समझा दिया कि औलिया अल्लाह गुनाहों से महफूज क्यों होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के नजदीक गुनाह जा भी नहीं सकता, औलिया अल्लाह के नजदीक गुनाह जाता है, मंडलाता है, आजमाइशें आती हैं, लेकिन अल्लाह मदद करता है। अल्लाह मदद करता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। क्यों? सूरत इखलास के जो खुदाम है, खुदाम का क्या मतलब? अभी मैंने क्या कहा? खिदमत। तो अगर उन्होंने साथ रह के खिदमत ही नहीं करनी, रहनुमाई नहीं करनी, तो फिर उनको साथ रखने का कोई फायदा है? कोई फायदा है? नहीं। तो अल्लाह जिसने ये 5 मनाजिल तय कर ली, या 5 स्टेप्स जो वो कर लिए, अब वो किसी भी वक्त मकाम वलायत में या दायरा वलायत में कदम रखने वाला है। और ये समझ लो, जो बात मैंने आपको अंदर की बता दी, कि जिस इलाके में ये वाला शख्स होगा, औरत है या मर्द है, उसी की बरकत से रिज़्क़ दिया जाएगा, उसी की बरकत से अमन होगा, उसी की बरकत से खुशहाली आएगी। जब वो उस माशरे में उठ जाएगा, फिर कत्लो गारत होगी, तो पता नहीं क्या कुछ होगा, अगर उसका कोई मुतबादिल या जानशी नहीं आता। तो हमारे यहाँ क्या है कि अल्लाह वाले उलमाए रब्बानी, अल्लाह के दर के फकीर उठते जा रहे हैं और हम नीचे ही गिरते जा रहे हैं। अब अल्लाह वालों, जिसने 5 मकामात सूरत इखलास की ज़कात के अदा किए हैं, उसका ये मकाम है। तो जो हरूफ की ज़कात भी अदा करके 6 मकाम तय कर लेगा, उसका मकाम क्या होगा? उसका मकाम क्या होगा? तो अगली ज़कात फिर हम क्या अदा करेंगे? हरूफ की। तो अगली ज़कात क्या होगी? हरूफ कितने हैं? 47। तो हम 47 को ज़रब देंगे 1.25 लाख से, यानी 1,25,000 से 47 को ज़रब देंगे। तो ये देखें ये कितना निकलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब हमने 1,25,000 को 47 से ज़रब दी, तो ये तकरीबन 59 लाख, यानी 58,75,000, यानी 59 लाख जो है 59 लाख जो है वो निकला। अब ये जो 59 लाख है, यानी 59 लाख, या जो आसान कहने समझने के लिए 60 लाख के करीब जो निकला, ये जो 60 लाख अदद है, इसकी ज़कात की मुद्दत 9 साल है। इसकी मुद्दत कितनी है? 9 साल है। अब आपने यूं समझ, मैं दोबारा बात को दोहरा देता हूं कि जब ज़कात कबीर अदा करेंगे, तो जो पहला 1.25 लाख है, यानी जो सूरत की ज़कात है, वो आपने 40 दिन में ही अदा करनी है। वो बुनियादी है, ठीक है? वो 3,100 कुछ आएगी, वो आपने करनी है। जो ज़कात अल्फाज की है, कालिमात की है, उसकी मुद्दत कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। तो जो ज़कात हरूफ की है, वो तकरीबन है 60 लाख के करीब, तो उसकी मुद्दत है 9 साल, ज्यादा से ज्यादा। उससे पहले आप कर लें, आपके पास फुर्सत है, आसानी है। लेकिन अगर फुर्सत नहीं है, आसानी नहीं है, तो उसकी मुद्दत मैंने बता दी है कि 9 साल है। तो अल्लाह वालों, जिसने 9 साल सूरत इखलास को पढ़ा, ज़कात सगीर अदा की, फिर अल्फाज की सगीर, फिर हरूफ की सगीर, फिर ज़कात कबीर अदा की सूरत की, फिर अल्फाज की कबीर, फिर हरूफ की, हलावलो ये सारा सफर तय करके जब वो सफर मुकम्मल होगा, ये कमों पे 14, 15, 16 साल गुजर चुके होंगे। 16 साल के बाद वो तकरीबन कमों पेश 90 से 95 लाख मरतबा सूरत इखलास पढ़ चुका होगा। तो जब मैंने मकाम 5वां था, तो वो मैंने बताया उस मकाम पे ये शान थी। तो जब ये 6ठा मकाम तय करेगा, तो उसकी क्या शान होगी? फिर लेने वाला ही जानता है या रब जानता है? लेने वाला ही जानता है या फिर देने वाला जानता है? अब ये सारी बात, ये जितना मैंने बयान किया ज़कात के हवाले से, इसको सारे को एक तरफ कर दे। इसको क्या करें? एक तरफ कर दे। सारी तफसील डिटेल को एक तरफ कर दे। अब सादा सीधा तरीका यह है कि आपने लफ्जों के चक्कर में नहीं पढ़ना, हरूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, आयात के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो फिर आप एक ही ज़कात अदा करेंगे जो फकीर ने की। ये जो सब कुछ मैंने किया, फिर जो मैंने सीखा, वो मैंने सारा आपको बता दिया, जो रह गया वो भी बता रहा हूं। आप एक ही ज़कात अदा करें, उसमें हरूफ भी आ जाएंगे, लफ्ज भी आ जाएंगे, आयात भी आ जाएंगे। और वो ज़कात क्या है कि आप सूरत इखलास को 1.25 करोड़ मरतबा पढ़ेंगे। पहली ज़कात सिर्फ आप अदा करेंगे
صغیر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کرنا چاہتے آپ ایک ہی مرتبہ نیت کرتے ہیں کہ میں 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھوں گا یا پڑھوں گی, اسی میں زکوٰۃ ہو جائے گی, اسی میں تاثیر ہوگی, اسی میں باب موکل ہوگا, اسی میں اللہ کا قرب ہوگا, اسی میں اللہ کی معرفت ہوگی. اس سے پھر کوئی اور حد نہیں ہے, اس سے کوئی اور حد نہیں ہے. یہ جو 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص ہے, اب اللہ بولو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ 90-95 لاکھ پڑھ چکے ہوں گے تو کیا ہوگا, جو ساری بات میں نے پہلے سمجھائی ہے, ہر طرح کی زکوٰۃ کے جو فائدے آپ کو ملنے ہیں وہ مل چکے ہوں گے. بس اس میں جو کام کرنا ہوتا ہے یا شرط ہوتی ہے وہ یہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ ایک اپنی فرصت کے حوالے سے یا اپنی استعداد کے مطابق آپ ایک تعداد کا تعین کر لیں کہ میں 3000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا, 2500 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا, 4000 روزانہ پڑھوں گا. پھر وہ 4000 ہر روز پڑھنی ہے جب تک یہ 1.25 کروڑ مکمل نہیں ہو جاتا. کبھی نرمی سستی بیماری آ جاتی ہے, 500,000 کم ہو جائے اگلے دن ڈال کے اس کو پورا کر دینا تاکہ قرض چڑھے نا. اب روز کم ہوتی جائے گی تو وہ دن بڑھتے جائیں گے, وہ بھی تاثیر بھی نہیں آئے گی. روحانیت کی دنیا میں وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بنیاد ہے, عمل تھوڑا ہو روزانہ ہو. کسی دن آپ 5000 پڑھتے ہیں, کسی دن آپ 2000 پڑھیں گے, اس سے روح کو نفع کم نقصان زیادہ ہوگا. کبھی آپ 2 روٹیاں کھائیں اور کبھی آپ 22 روٹیاں کھا لیں تو جسم کو نفع ہوگا یا نقصان, جسم بیمار ہوگا. بے نہیں روح پھر اتنا ہضم نہیں کر سکے گی. تو جب آپ روزانہ ایک تعداد نکال لیتے ہیں اپنی آسانی کے مطابق, ہر بندے کو تو آسانی نہیں ہوتی, نہ ہی ہر بندہ اس میدان میں آ سکتا ہے, تو وہ آپ نکال لیتے ہیں کہ میں 4000 روزانہ پڑھوں گا یا میں 5000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا. تو اللہ وہ آپ نے پھر روزانہ پڑھنی ہے. اور اس عمل کے ساتھ جب سورۃ اخلاص کا عمل آپ 1.25 کروڑ کی نیت سے کریں گے تو اس عمل کے ساتھ سوائے درود پاک کے اور سوائے استغفار کے کوئی عمل آپ نہیں کر سکتے. اور کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیم, میں نے کیا بولا ہے, نہیں مزہ آیا, درود ابراہیم, اس کے علاوہ کوئی درود نہیں چلے گا. اتنی سورۃ اخلاص درود ابراہیم کے بغیر پچے گی نہیں, الٹیاں آئیں گی, سارا کو کام خراب ہو جائے گا, دل میں تارے نظر آئیں گے, پاگل ہو جاؤ گے, بے شک جمالی ہے. یہ درود ابراہیم اس کو جذب کرے گا اور حفاظت بھی کرے گا. اور کم از کم ایک تسبیح استغفار کی, بس. باقی 5 نمازیں حصار کے ساتھ خلاص, کوئی اس کے ساتھ اس ورد وظیفہ نہیں چلے گا. کوئی بھی ٹانکا لگایا اللہ والوں اجڑو گے نہیں, نسلیں اجڑ جائیں گی, سرا نہیں ملے گا کہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. اور وہ ہوگا بھی بد نصیب, اللہ نہ کرے, جو یہ کام کرے گا. اتنی تفصیل اور راز بتانے کے بعد پھر بھی وہ کہ میں اتنا پڑھ کے کسی کے ساتھ اور کچھ پڑھ لوں. جو بندہ روزانہ 3, 4, 5 ہزار مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا, ہم جب پڑھتے تھے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیسے کہتے ہیں ہم یہ بھی پڑھ لیں اور یہ بھی پڑھ لیں, یہ بھی پڑھ لیں اور یہ بھی پڑھ لیں, سمجھ ہی نہیں میں آتی کہ کیا کرتے. تو یہ میں نے ساری بات بتا دی آپ کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پہلے نمبر پہ تو سورۃ اخلاص کے ہوتے ہوئے کسی صورت کی یا کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو وہ دے گا کہ زمانہ رش کرے گا. میں نے 5واں مقام بیان کیا, 6ٹھا نہیں کیا, تو 1.25 کروڑ کا کون کرے گا, 1.25 کروڑ کا کیا کرے گا. اللہ بولو یہ مقام سے کتنا پہلے اللہ تمہاری زبان کو سیف الرحمن بنا دے گا. جو تمہارے منہ سے نکل گیا وہ ہو کرے گا, اچھا یا برا جو نکل گیا وہ امر ربی ہوگا. تم کن کہو گے اللہ فیکون کر دے گا, تم کن کہو گے فیکون. جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ مستجاب الدعوہ بنا دے گا, جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کرم کر دے گا. جو آپ کے در پہ سائل آئے گا آپ صرف اتنا کہو گے جب اللہ خیر کرے گا, ہو جائے گا, بس ہو جائے گا. یہ ہے مقام 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا. تو جب 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے تو اس کے اندر اللہ الصمد کتنے بار پڑھا جائے گا, کتنی ہزار مرتبہ. اچھا جاگ رہے ہو, جب 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر اللہ الصمد بھی جو ہے وہ 1.25 کروڑ ہی پڑھا جائے گا. اب 2-3 راز ہے وہ آپ لے لیں, پھر مجھے بھی اجازت, آپ کو بھی اجازت. اب ہم نے 1.25 کروڑ مرتبہ نیت کر لی, یعنی ایک ہی مرتبہ ہم نے ان لمیٹڈ پیکج لے لیا. ہم نے کہا چھوٹا چھوٹا لیتے ہیں, زکوٰۃ صغیر کبیر لفظوں کی حرفوں کی, وہ ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے, اے اللہ بڑا ان لمیٹڈ دے دے. اللہ کی رحمت جوش میں تھی, اللہ نے توفیق دے دی اور آپ نے 1.25 کروڑ کی نیت کر لی.
تو 1.25 کروڑ میں ہر آیت 1.25 کروڑ پڑھی جائے گی، ایسے ہی ہوگا نا؟ تو اللہ الصمد بھی 1.25 کروڑ پڑھا گیا، تو آپ بیک وقت سورۃ اخلاص کے عامل بھی بنیں گے اور اللہ الصمد کے بھی عامل بنیں گے، اور اللہ الصمد اس میں اسم اعظم ہے۔ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ اب اللہ والا مزہ کیا ہے، راز کیا ہے جس کی وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں کہ سورۃ اخلاص پڑھنے والا کہیں اور جاتا ہے تو وہ بدبختی کو دعوت دیتا ہے۔ اب آپ نے کوئی کام لینا ہے تو بس 3 بار 9 بار یا حد 11 بار اسم اعظم اللہ الصمد کر کے دھیان کر دو، اللہ کرم کر دے گا۔ سورۃ اخلاص پوری بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، آپ اللہ الصمد کہہ کے جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ بیمار کو اپنے ہاتھ پہ کر کے ہاتھ پھیر دو گے اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ پوری سورۃ اخلاص کی بات نہیں کر رہا، یہ میں الگ 2 عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا شانیں ملیں گی، کیا کیا شانیں ملیں گی۔ آپ محض اللہ الصمد ایسے پڑھتے جاؤ گے، بیمار کے اوپر ایسے ہاتھ کرتے جاؤ گے، اللہ بیماری کو دور کر دے گا۔ جناتی مریض ہے اس کو آپ ہاتھ پھیر دو گے، اشارہ کر دو گے، اللہ الصمد کہہ دو گے، اللہ شیاطین کو جو وہ دور کر دے گا۔ لا علاج بیماری ہے، 9 بار 7 بار 11 بار جتنی آسانی اللہ الصمد پڑھ کے ایک بار کملی والے پہ درود پڑھ کے پانی پہ دم کر دو گے، اللہ لا علاج بیماری سے جو ہے وہ شفا دیتا ہے۔ جادو بندش کو کھولنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دے دو گے، انشاءاللہ العزیز جادو ٹوٹ جائے گا، بندش کھل جائے گی۔ اس طرح کسی جگہ پہ اسیب ہے، اپنے ہاتھوں سے، یہ عامل جس نے 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ لکھ کے اول و آخر درود پاک نقش بنا کے دے دے، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا نقش جہاں لگا ہوگا قیامت تک وہاں اسیب نہیں آ سکتا۔ جس کے گلے میں ڈال دو گے اس کے گلے میں، اس کے جسم کے اوپر اسیب کا اثر نہیں آ سکتا۔ تو بیک وقت آپ کیا بن گئے؟ اللہ الصمد کے عام۔ اچھا اگلی بات سنو جو مزے کی ہے، ہم وظیفے پڑھتے ہیں یا روحانیت کی دنیا میں آتے ہیں، کس کام کے لیے آتے ہیں؟ نوٹو آئے گا، نوٹو آئے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ عیاشیاں کریں گے، کھائیں پیئیں گے، موج مستیاں کریں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ جب آپ 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھ لیں گے سورۃ اخلاص، بلکہ 1.25 کروڑ تو بہت دور کی بات ہے، جب آپ 25-30 لاکھ تک بھی آج کے دور میں بھی پہنچیں گے، آپ کی بھوک ہی ختم ہو جانی ہے، آپ کی بھوک ہی ختم ہو جانی ہے۔ اللہ الصمد کے عامل کو بھوک نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی۔ اب سمجھ آ گئی میری بات بھی؟ جو میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی میں ایک ٹائم کھاتا ہوں، میں ناشتہ کرتا ہوں، وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، حضرت صاحب آپ 2 پراٹھے کھایا کریں، آپ نے اتنا بولنا ہوتا ہے، اتنا کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہ کرنا وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ بولو آج سارے پردے میں نے ہٹا دیے ہیں کہ جب اللہ الصمد کا عامل ہو جاتا ہے، سورۃ اخلاص کا عامل ہو جاتا ہے، اس کی بھوک اور پیاس اللہ الصمد سے بجھ جاتی ہے، اس کو بھوک اتنی نہیں لگتی جتنی آپ لوگوں کو لگتی ہے۔ تو جو ہم کھاتے بھی ہیں وہ عادتاً کھاتے ہیں، عادتاً جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں جب میں نے 12 سال روزے رکھے تو کتنی بار ایسا ہوا، بلکہ کئی بار ایسا ہو جاتا تھا، ہر ہفتے میں ہو جاتا تھا کہ ایک آدھ دن میں رات کو جو ہے وہ جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو میں نے پانی پینا ہے، بس پانی پی کے اگلا روزہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ شروع کر لینا ہے۔ کتنی بار ایسا ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو اللہ الصمد ہے یہ بھوک کو بھی ختم کر دیتا ہے اور پیاس کو بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ والو بھوک اور پیاس ایسی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو بندے کا محتاج کر دیتی ہیں، بندے کا محتاج۔ تو یہ جو اللہ الصمد ہے یہ محتاجیوں سے نکالتا ہے، بیماریوں سے نکالتا ہے، بندے کی محتاجی سے نکالتا ہے، اسباب کی محتاجی سے نکالتا ہے۔ جب میں بھوک کے لیے اسباب کا ہی محتاج رہا تو اللہ الصمد کا مزہ تو نہ آیا، اس تجلی کا مزہ تو نہ آیا۔ بس اللہ شریعت کے دائرے میں رکھنے کے لیے، پردے رکھنے کے لیے اللہ کہتا تھوڑا بہت کھائے جاؤ تاکہ پردہ رہے، وگرنہ ان کا جو رزق ہوتا ہے یا ان کی بھوک اور پیاس مٹانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ الصمد۔ اب کوئی ارسطو میری بات سنے اسے یہ سمجھ نہ آئے، یا جو اس راہ کا مسافر نہیں ہے اسے سمجھ نہ آئے، تو اس کو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ الصمد سے بھوک اور پیاس کیسے مٹتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال ہوا، لمبی حدیث ہے، اس میں جو ہمارے مطلب کی بات ہے اتنی بات بتا رہا ہوں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جو شہروں میں یا دیہاتوں میں چلے جاؤ، تو جو دیہاتوں والے وہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جو پہاڑوں پہ یا پہاڑوں کی غار میں چلے جاؤ کہ بچو، اپنا ایمان بچاؤ۔
صحابہ نے یہ جو ساری بات کملی والے کے سنی علیہ الصلوۃ والسلام، تو صحابہ نے حیرت زدے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب وہ غاروں میں ہوں گے تو کھائیں پیئیں گے کیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی خوراک، ان کا کھانا پینا اللہ کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح وہ کریں گے، اللہ کھلائے گا بھی اور اللہ پلائے گا بھی، اللہ ان کی بھوک بھی مٹائے گا، اللہ ان کی پیاس بھی بجھائے گا۔ ہن کھوپڑی تندرست ٹھیک ہے، یہ اب تو کوئی اشکال نہیں رہ گیا۔ تو اللہ بولو جب دجال آئے گا تو تب سبحان اللہ مؤثر ہوگا، معاذ اللہ اس وقت نہیں ہو سکتا، اس وقت نہیں ہو سکتا۔ جو ریاضت کرے گا اس وقت تو خاص اللہ کی رحمت ہوگی، سب کے لیے وہ ہوگا۔ تو جو اس وقت جن کا ایمان بچے گا وہ خاص رحمت والے ہوں گے۔ تو یہ جو سورۃ اخلاص کا عمل اس دور میں کرے گا یہ بھی خاص رحمت والا ہوگا۔ عام تو میرا بیان سن کے کہے گا حضرت صاحب جواب ہی سمجھو، السلام علیکم۔ چینل ہی تھوڑا سبسکرائب کر دیتا ہے، بیان اسی سن لیا ہے، تانوں ویو ایک آ گیا ہے، واچ ٹائم تانوں آ گیا، تو باقی السلام علیکم، تسی اپنے گھر راضی تے اسی اپنے گھر راضی۔ جو دم کرانا آئے گا کرایہ بھر کے تہاڈے کو آ کے کرا لواں گے۔ تو یہاں تو اس میدان میں اب وہی اترے گا جو نصیبوں والا ہے، جس کے اوپر رب کی رحمتیں خاص ہوگی۔ تو دجال کے دور میں بھی وہی بچے گا جس ایمان جیسا بچے گا جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں خاص ہوگی۔ ورنہ تو کیا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح ایمان پہ ہوں گے، حالت ایمان میں ہوں گے، سورج غروب ہوتا نہیں دیکھیں گے، مرتد ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ جس طرح میرا بیان سن کے لوگوں کا ذہن بن رہا تھا، آخر پہ پہنچ کے انہوں نے کہا حضرت صاحب بیان سن لیا، چینل سبسکرائب کر لیا، ویو تو انہوں مل گیا، واچ ٹائم آپ کو مل گیا، آپ کو سارے نفع ہم نے دے دیے، السلام علیکم، ساڑھے بسوں باہر آ گئے۔ تو کون آئے گا اس میں؟ جس کو اللہ قبول کرے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ جس پہ میرے رب کا فضل پہنچے گا۔ تو اللہ الصمد جب آپ 1.25 کروڑ یوں پڑھ جاؤ گے تو اللہ آپ کی بھوک پیاس، آپ کی ظاہری ضرورتیں جو ہیں وہ بس بہت کم رہ جائیں گی، باقی اللہ سارے غائب سے ان کو ویسے ختم کر دیتا ہے، کسی کی محتاجی نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد تیسری جو بات یا تیسرا راز اس کے اندر ہے کہ جب آپ 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ 1.25 کروڑ مرتبہ ہی بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ اب اللہ والو آپ کے پاس 3 اعمال ہو گئے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 3۔ اب آپ مسند پہ بیٹھ گئے، مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، کسی کو بسم اللہ پڑھ کے نوازتے جاؤ، کسی کو اللہ صمد کہہ کے نوازتے جاؤ، کسی کو سورۃ اخلاص پڑھ کے نوازتے جاؤ، اور کسی کو پوری سورت پڑھ کے نوازتے جاؤ۔ تو 4 آپ کے پاس آپشنز ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ 4 عمل ہم نے ایک کیا، اللہ نے 4 دے دیے۔ جس طرح کے حالات ہوں آپ اس طرح کا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کریں گے۔